علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کی ادارتی تنظیم میں مسجد کا کردار۔ قرآن و سنت سے مسجد کی اہمیت واضح ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طویل تمدنی اور معاشرتی زندگی میں مسجد کی حیثیت بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر موجودہ دور تک وہ مسجد کا ادارہ بعض اہم تبدیلیوں سے دوچار ہوا ہے اور اب اس کی وہ حیثیت کبھی نہیں رہی جو اسے کبھی حاصل تھی۔ تاہم اگر یہ نظر غور دیکھا جائے تو مسلمانوں کی پوری زندگی اور اب اس کی گہری چھاپ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں مسجد کی حیثیت وہ نہیں رہی جو دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی ہے۔ اسلامی معاشرے میں مسجد مختلف اعتبار سے مرکزی حیثیت کی حامل رہی ہے اور اس کی اس حیثیت میں درجہ ذیل چیزیں خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ مرکزی عبادت، سیاسی مرکز، انتظامی مرکز، عدلیہ کا مرکز اور تعلیمی مرکز۔ مسجد کا معاشرتی مقام، ان تمام امور میں مسجد کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ ان کے دور وجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی عقیدت، محبت اور اطاعت کے مرکز و مرجع، پیغمبر انسانیت چونکہ زندگی کے جملہ پہلوؤں میں واجب الاتباع ہیں اور آپ نے اپنے طرز زندگی میں مسجد کو مرکزی حیثیت دے رکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں مسجد کا عمل دخل صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری وابستگی نے مسلمانوں کی زندگی کے پورے ماحول کو مسجد سے وابستہ کر دیا ہے۔ دوسری وجہ اسلام کی انتظامی انفرادیت ہے۔ اسلام پوری زندگی کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالنے کا نام ہے۔ یہاں مراسم عبودیت علیحدہ اور مستقل وجود کی حیثیت سے نہیں چلتے بلکہ انہیں زندگی کے جملہ پہلوؤں کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ اسلام پوری زندگی کو اخلاق کے معیار پر قائم رکھتا ہے۔ یہاں جملہ اعمال کی بنیاد اخلاق ہے اور مسجد چونکہ دین و اخلاق کا نشان ہے اس لیے اسے مرکز بنا دینے کے معنی یہ ہیں کہ پوری زندگی اخلاقی رنگ میں رنگی جا سکتی ہے۔ گو سیاسی زوال اور اخلاقی پستی کے باعث مسجد کی یہ حیثیت اب برقرار نہیں رہی، لیکن قرآن اول میں یہ بہت نمایاں تھی۔ مسجد کا مذہبی مقام، مذہبی مرکز کی حیثیت سے مسجد کی سب سے بڑی خصوصیت نظم و صلاۃ کا قیام ہے، جس میں دن میں 5 مرتبہ اجتماع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جمعے کے دن ہفتہ وار عبادات کا اجتماع بھی ہے، جسے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ قرآن و سنت میں نماز بجماعت اور نماز جمعہ کی فضیلت آئی ہے، اس سے مسجد کی یہ حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ مسجد کی اس اہمیت ہی کا مظہر ہے کہ حضرت بریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے سبب ان کو کامل روشنی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے اور فرض کا ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جائے اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ احرام باندھنے والے حج کرنے والے کو ملتا ہے، اور جو شخص کے چاشت کی نماز کے لیے گھر سے نکلا اور خالص نماز چاشت کی نیت سے مسجد میں گیا تو اس کا
सवाब उम्रे करने वाले के बराबर है। और नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करके नमाज पढ़ना और इस दरमियानी वक्त में बेहुदा कलाम ना करना ऐसा अमल है जो आलिमीन में लिखा जाता है। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।